دنیا قصے کہانیوں پہ چل رہی تھی، کاہن، جادوگر، نجومی، ان پہ ایمان ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یوں ہو جائے گا، بس ہو جائے گا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو آج کے دور کا آئینہ اس میں نظر آئے تو وہ الگ بات ہے۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا کہ یہ نجومیوں پہ لوگ ایمان لائیں گے، آج بھی لاتے ہیں لوگ۔ ہم 1400 سال پہلے جو جہالت تھی، نبی پاک علیہ السلام نے جس کو مٹایا تھا، ہم نے اس کو پھر اپنا لیا۔ تو لوگ ان پہ ایمان رکھتے تھے، وہ جو خبر دیتے یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہو جائے گا، وہ کہتے اب یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے۔ اور ان کے پاس جنات تھے، وہ جنات آسمان پہ جاتے تھے اور اللہ رب العزت جو احکامات اپنے فرشتوں کو دیتے، وہ کچھ باتیں یہ چوری کر کے لے آتے، آ کے جادوگروں کو بتاتے، جادوگر اس کے ساتھ پوری کہانی کاہن بناتا اور لوگوں کو بتاتا، کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ اب جب وہ کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے، کہتے کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا ایسے ہوگا، ہوا ہی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے بڑی پوچی سرکار ہے، اس کو سب پتہ ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب ان کو آسمان کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ محافظوں کو حکم ہوا کہ جب کبھی آسمان کے قریب آئے تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ستارہ ٹوٹ کے ان کے پیچھے لگتا۔ کبھی کبھی شابیہ گرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو یوں ستارہ ٹوٹ کے ان کے پیچھے لگتا۔ آسمان کے قریب جانے پر بھی پابندی لگی کہ اب یہ شیاطین فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکیں گے، چوری نہیں کر سکیں گے۔ تو بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو نبوت دینے کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ابھی یہ زمین بنی نہیں، آسمان بنا نہیں، اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ اس وقت کی یہ باتیں ہیں، فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ آخر میں تشریف لائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ ذرا زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، فیصلہ بے شک پہلے ہوا ہو، ہر نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی ہے۔ ہر نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اب یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذمہ داری دینے کا فیصلہ کب ہوا، یہ تو تب کی بات ہے جب نبی آدم علیہ السلام نے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری ملی کب، تو وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال کی عمر میں ذمہ داری دی گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، اس سے قبل دنیا نور نبوت سے محروم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین دے کر گئے تھے وہ بھی قصے کہانیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی تحریفات کا شکار ہو چکی تھی۔ دنیا قصے کہانیوں پہ چل رہی تھی، کاہن، جادوگر، نجومی، ان پہ ایمان ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یوں ہو جائے گا، بس ہو جائے گا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو آج کے دور کا آئینہ اس میں نظر آئے تو وہ الگ بات ہے۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا کہ یہ نجومیوں پہ لوگ ایمان لائیں گے، آج بھی لاتے ہیں لوگ۔ ہم 1400 سال پہلے جو جہالت تھی، نبی پاک علیہ السلام نے جس کو مٹایا تھا، ہم نے اس کو پھر اپنا لیا۔ تو لوگ ان پہ ایمان رکھتے تھے، وہ جو خبر دیتے یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہو جائے گا، وہ کہتے اب یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے۔ اور ان کے پاس جنات تھے،
وہ جنات آسمان پہ جاتے تھے اور اللہ رب العزت جو احکامات اپنے فرشتوں کو دیتے وہ کچھ باتیں یہ چوری کر کے لے آتے، آ کے جادوگروں کو بتاتے، جادوگر اس کے ساتھ پوری کہانی کاہن بناتا اور لوگوں کو بتاتا، کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ اب جب وہ کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا تو کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا ایسے ہوگا، ہوا ہی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے بڑی پہنچی سرکار ہے، اس کو سب پتہ ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب ان کو آسمان کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ محافظوں کو حکم ہوا کہ جب کبھی یہ آسمان کے قریب آئے تو قرآن کریم کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ستارہ ٹوٹ کے ان کے پیچھے لگتا۔ کبھی کبھی شہابیہ گرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو یوں ستارہ ٹوٹ کے ان کے پیچھے لگتا۔ آسمان کے قریب جانے پر بھی پابندی لگ گئی کہ اب یہ شیاطین فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکیں گے، چوری نہیں کر سکیں گے۔ ہوا یہ جب یہ معاملہ ہوا ایک طرف، اب آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی خدائی بنا رکھی تھی، لوگوں کو ایسے گمراہ کیا ہوگا کہ ہمیں سب پتہ ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے تو یہ بہت بڑی موت تھی کہ وہ جو جھوٹی خبریں کچھ ملا کے اور کچھ چوری کی باتیں ملا کے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، باہر سے ایک بندہ گزر رہا ہے اور اس نے گزرتے گزرتے کچھ بات سن لی اور اس میں دو چار جھوٹ ملائے، اگلے دن آپ نے وہ واقعہ کر دیا۔ آپ نے کسی کو پینٹی لگانی تھی، گھر میں مشورہ کر رہے تھے، کسی نے سنا، جا کے اس کو بتایا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اب اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، کہتے ہیں ہاں راتی میں خواب دیکھوں سے ہمارے کو جن ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، ہم تو لوگ بند کاموں میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا تھا دنیا میں، نظام یوں چل رہا تھا۔ تو پابندی جب لگی تو بڑے پریشان ہوئے تھے، اب لوگوں کو کیسے مطمئن کریں؟ لوگ تو آئیں گے کہ حضرت صاحب آپ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، آپ تو اس سے پہلے ہمیں بڑی خبریں دیتے رہے، آپ نے ہمیں وہ واقعہ بتایا وہ بھی ہو گیا، فلاں بتایا وہ بھی ہو گیا، یہ بتایا وہ بھی ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ تو جنات کو کہا کہ ڈھونڈو بھائی مسئلہ کیا ہوا، کیوں یہ پابندی لگی، اب تمہارا آسمانوں پہ جانا بند کیوں ہوا، بندہ ڈھونڈو، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ جنات کی ٹولی گھومتے گھماتے مکہ کے قریب ایک وادی میں پہنچی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہاں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے تلاوت سنی ہے تو یہ ہے کمال نبوی، یہ ہے کمال نبوی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ سے وہ ہوا، یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ نے جن کو چنا کہ یہ صحابی بنیں گے اور پھر وہ مجلس نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جب اٹھے تو ان کے دل بالکل صاف ہو چکے تھے دنیا کی عداوتوں سے، دنیا کی نفرتوں سے، دنیا کی قدورتوں سے، کفر سے، بت پرستی سے، ہر قسم کی محبتوں سے۔ آپ تصور کریں نا، سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے ہیں مجلس نبوی میں اور دل ایسا صاف ہوتا ہے کہ ابا جی نے کوئی بات کی حضور کے خلاف تو ابا جی کو تھپڑ مارا، ابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ شکایت پہنچی نبی پاک علیہ السلام کو، یا رسول اللہ ابوبکر نے والد صاحب کی گستاخی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر آپ کو بہت نرم دل ہے، کیوں مارا ابا کو؟ یا رسول اللہ وہ گستاخی کر رہا تھا، ابھی تو شکر کریں کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا دیتا۔ گستاخی برداشت نہیں ہے، یہ بات نہیں گوارا ہوگی کہ وہ ابا ہیں اپنی جگہ، ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، اس بات کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ کی گستاخی کریں گے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان ابوبکر جو ہمیں ایک نظر، جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، صحابہ نے، ایک روایت ہے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی
فرمایا من رآہ بداہتن حابہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ اگر کوئی اچانک سامنے آتا تو ڈر جاتا تھا، جیسے کسی جرنیل اور بہادر آدمی کے سامنے کوئی اچانک آ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، ایسے نبی پاک علیہ السلام کا روب تھا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا اوتیت بالرعب مسیرۃ شہر، میں جس رخ پہ چلتا ہوں 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں کے اوپر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے معجزتاً آپ کو یہ خصوصیت عطا کی۔ تو فرمایا یہاں پر بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں، یہ صفت ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی جو میں روایت سنا رہا ہوں، پھر جاتا ہوں اس مطلب کی طرف جو بات میں کر رہا تھا۔ روایت ہے فرمایا من رآہ بداہتن حابہو، ایک مومن کی بھی یہ صفت ہونی چاہیے، ایسا جو ہے نا ہر وقت لچا لفنگوں کی طرح ہر وقت مذاق کرتے رہنا، ہر وقت، یہ مزاج نبوی نہیں ہے، تعلیمات نبوی یہ نہیں ہے۔ آپ میں اتنی سنجیدگی ہونی چاہیے۔ کمن راہ بداہتن حابہو، سرکار کو جو اچانک دیکھ لیتا تھا تو وہ ڈر جاتا تھا، لیکن ومن رآہ معرفتن احبہو، جو بندہ مجلس ایک دفعہ اختیار کر لیتا اور مجلس میں بیٹھ کے آپ کو پہچان لیتا، اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس پہ ایک واقعہ بعد میں سناؤں گا، ابھی جو بات چل رہی ہے اس کو مکمل کروں۔ تو جنات کی اس جماعت نے وہاں پہ حضور علیہ السلام کا قرآن سنا۔ آپ تصور کریں، آپ ابھی نیٹ پہ بہت سارے لوگوں کے قرآن پاک سنتے ہوں گے، آپ میں سے جن لوگوں کو اللہ نے حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق دی ہے، وہاں کے ائمہ کا قرآن سنا ہوگا۔ یقین جانے بسا اوقات وہاں پہ جب ائمہ حرمین قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، قرآن دل میں خوف پیدا کرتا ہے اللہ کا، اور قرآن دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو وہ جنات نے سنا قرآن کس کی زبانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آج کے دور کا کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے نا، 1440 سال بعد بھی قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ قرآن کوئی سننے والا دل کے کانوں سے سنے، پڑھنے والا دل سے قرآن پڑھے تو آج بھی قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے، بلکہ 2 واقعات عرض کر دیتا ہوں سیرت کے حوالے سے، ایک اور ایک۔ کچھ عرصہ پہلے کہیں ایک واقعہ پڑھا قرآن کی تاثیر کے حوالے سے۔ مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، اور مصر کے ایک بہت بڑے قاری تھے قاری عبد الباسط رحمہ اللہ۔ تو جمال عبد الناصر روس میں کہیں دورے پہ جا رہے تھے تو انہوں نے قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے لیا۔ قاری صاحب کو وہاں ساتھ لے کے جا کے روس کے صدر سے کہا کہ آپ، میں اپنے ساتھ ایک صاحب لایا ہوں، تھوڑا سا یہ کچھ پڑھیں گے آپ سنیں۔ یہ ابھی اس صدی کی بات ہے، 14ویں صدی کی بات، 15ویں صدی کی بات عرض کرو۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا تلاوت کرو، میں نے سوچا کون سی تلاوت کروں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے شروع کی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ چند آیات کے بعد کہتے ہیں جب میں نے تلاوت کرتے کرتے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، ایک کافر اور دنیا کا ظالم اور بدماش، وہ بدماش جو کہا کرتے تھے ہم نے اللہ کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، کمیونسٹ جنہوں نے باقاعدہ اپنے وہاں پہ لکھا تھا کہ اللہ کو ہم نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے، وہ کافر قرآن پڑھنے والے نے پڑھا تو لکھا ہے کہ عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن آج بھی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر۔ دوسرا واقعہ، قرآن اچھا پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے۔ فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کو سناؤں حالانکہ قرآن نازل آپ پر ہوا؟ قرآن تو آپ لائے ہیں، آپ نے ہمیں سنایا، میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں؟ کہا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کا قرآن سنو۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تلاوت شروع کی
اور جب میں نے نظر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بچ چکی تھیں، آنسو جاری تھے۔ تو قرآن اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ بات میں یاد کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کنہوں نے؟ جنات نے۔ وہ جو ڈھونڈنے آئے تھے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، ہمارا داخلہ کیوں بند ہو گیا ہے، انہوں نے قرآن سنا۔ اور یہ واقعہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ابھی ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھیے گا۔ وہ جنات جنہوں نے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، آئے کچھ اور ڈھونڈنے تھے، لیکن جب واپس گئے ہیں تو ایمان لے کے گئے ہیں اور جا کے آگے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے جو لوگوں کو سیدھا راہ دکھاتی ہے۔ پہلی مجلس، پہلی نظر، پہلی تلاوت، پہلی سماعت، سمجھ آ گئی کہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، اور ہم زندگیاں گزار دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، اسی کو میں ایک روایت، چونکہ بہت مختصر ہے، ایک روایت سنا کے بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اسوہ حسنہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والے اللہ نے، بشرطے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھا ہو، پھر بعد میں لمبی چوڑی تقریروں کے محتاج نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نظر نبوت پڑتی تھی، اللہ نے اگر اس کے مقدر میں ایمان لکھا ہے تو سینہ بھی صاف ہو جاتا تھا، اعمال بھی پاک ہو جاتے تھے، اور یوں پاک ہو کے جاتے تھے کہ رب ان کے سینوں کی پھر گواہیاں دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک یہودی عالم ہیں، ان کے ایمان کا واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی نظر چہرہ اقدس کو دیکھا، پہلی نظر جب میں نے چہرہ اقدس کو دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے، بہت بڑے عالم تھے یہودی، اور تورات کو جاننے والے تھے، علم تھا، حضور کی صفات سے واقف تھے۔ جب پہلی نظر دیکھا تو پہلی نظر میں بھی، پہلی نظر میں ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہو لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی نظر میں یہ یہودی عالم ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں جو میں نے آقا علیہ السلام سے سنی بات، یہ بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اس بات پر پوری توجہ چاہوں گا، چونکہ سیرت طیبہ کا تذکرہ عبادت ہے، سیرت طیبہ کے واقعات کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن ان واقعات کو پڑھ کے پس پشت ڈال دینا یہ حماقت ہے۔ سیرت طیبہ اپنانے کی چیز ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو آئیڈیل اپنا مانتے ہیں، فلاں کی طرح شکل بنا لو، فلاں کی طرح بال بنا لو، فلاں کی طرح لباس بنا لو۔ اللہ نے صرف ایک ہی نمونہ بھیجا ہے، اور اللہ نے صاف اعلان فرمایا ہے تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بس۔ دنیا میں کوئی اور نمونہ نہیں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، حتیٰ کہ کوئی صحابی اگر رسول اللہ کے راستے سے ہٹے گا تو وہ نمونہ نہیں۔ کوئی بھی ہمارے لیے تب قابل تقلید ہے جب وہ سنت کے مطابق چل رہا ہو، یہ بنیاد ہے ہماری۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے پہلی ملاقات حضرت عبداللہ ابن سلام کی، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ سنے، چہرہ اقدس پہ نظر پڑی تو کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے، حضرت عبداللہ ابن سلام راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے زبان اقدس سے میں نے جو سب سے پہلے الفاظ سنے، فرمایا ہے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ راہ چلتے کوئی ایمان والا ملے تو اس سے کہا کرو السلام علیکم، سلام کیا کرو۔ دوسری بات فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔
غریبوں کا خیال رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی، صل الارحام، اے لوگو رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتے ناطے توڑو نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ لوگ کہتے ہیں میں تو جوڑتا ہوں، او یہ جن میں تو جوڑنا چاہتا ہوں، وہ فلاں توڑتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی وصلها اذا قطعها، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جب اس طرف سے بھی جوڑ رہا ہو تو یہ بھی جوڑ دے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ وہ بھی چنگا ہے، دوسرا چنگے بن گئے تو کوئی کمال تو نہیں ہے۔ چنگا تو ہونا جب مندیاں نال چنگا ہوئے، اچھا تو وہ ہوتا ہے۔ فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ جوڑے، وہ جوڑ رہا تھا جس نے بھی جوڑ دیا۔ فرمایا رشتہ جوڑنے والا وہ شمار ہوگا جب اس طرف سے توڑا جا رہا ہے یہ پھر بھی جوڑ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں جوڑوں گا۔ تو فرمایا صل الارحام، پہلی بات ارشاد فرمائی کیا کرو؟ سلام کو عام کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات ارشاد فرمائی رشتے ناتوں کو جوڑو۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا کرو، راتوں کو اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ سے خصوصی اور ذاتی تعلق بناؤ۔ جیسے ہم بعض لوگوں سے ذاتی تعلق بناتے ہیں، تو میری ذاتی بات ہے کہ ذرا الگ کمرے میں آئیں، آپ سے بات کرنی ہے، تو یوں الگ کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کرو رات کو جب سب سو رہے ہوں۔ اور میں انعام کیا ملے گا؟ یہ چار کام تم کر لو، سلام کو عام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ ادخل الجنت بالسلام، فرمایا چار کام تم کر لو پھر سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔